यद बेजा, जिसको देखकर लोग मूसा के दीन में दाखिल होते थे और समझते थे ये एजाज है। अगर उन तमाम खूबियों और तमाम कमालात और तमाम मुअजिज़ात को यकजा किया जाए तो नजर आता है कि नबी करीम उन तमाम चीजों के हामिल। किसी गालिबन ये भी मौलाना रूम ही का है जो मुझे याद पड़ता है, फरमाया कि नाम अहमद नाम जुमले अनबियास। जब आप कहते हैं या अहमद और या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब गोया ये है कि आपने 1,24,000 अनबिया का नाम लिया है। यानी पिछले शेर की तकमील है ये। नाम अहमद नाम जुमला अनबियास, नाम अहमद तमाम अनबिया के नामों का मुरक्का है और मजमुआ है। क्यों? इसलिए जब आप कहते हैं 100 तो 100 में 1 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 50 भी है, 99 भी है, सब है 100 के अंदर। लेकिन जब आप कहते हैं 50 तो 50 में 100 नहीं है, 60 नहीं है, 80 नहीं है, नबी करीम 100 है। और जब आप बाकी अनबिया के नाम लेते हैं तो वो फिर 100 से नीचे के आदाद है। इसलिए जब आप कहते हैं अहमद तो गोया आपने तमाम अनबिया का नाम लिया है और तमाम खूबियों को एक जगह जमा करके कहा है या रसूलुल्लाह मैं आप पर फिदा हो जाऊंगा। आज के दौर में हमारी जरूरत यह है कि हम नबी करीम के उस हकीकी दीन को लोगों के सामने पेश करें, लेकिन उससे पहले खुद अपना उससे आगाह होना जरूरी है। हमारी लीडरशिप का भी, अहले मजहब का भी और अहले दीन का भी, कि हम प्रैक्टिकली उस मैदान में दाखिल हो कि नबी करीम की सीरत और सुन्नत को अपनाएं। कैसे अपनाएं? कुछ देर पहले बाज दोस्तों ने यह कहा कि नबी करीम की जो भी सीरत है, जो भी सुन्नत है, उसकी कोई ना कोई तोजी, कोई ना कोई उसकी बुनियाद हमें रिवायात और आयात में मिलती है। कोई शक नहीं, तो ऐसा ही है। असल चीज है हमारा फहम दीन, कि हमारा फहम दीन क्या कहता है। हो सकता है एक ही मसलक के 4 लोगों के दरमियान फहम दीन की सलाहियतों में फर्क की वजह से इख्तिलाफ पैदा हो जाए। इस इख्तिलाफ को इल्मी इख्तिलाफ कहते हैं। इल्मी इख्तिलाफ कभी भी दुश्मनी पर मुंतज नहीं होता। इल्मी इख्तिलाफ रहता है, फिक्री इख्तिलाफ रहता है। फिक्री इख्तिलाफ जहां पर होता है वहां पर फिर इश्तराक भी होता है। जो इश्तराक है फिक्री, उस इश्तराक पर वो लोग इकट्ठे हो जाए, जो कि अल्लाह का हुक्म भी है, कुरान का हुक्म भी है। और जहां पर इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ को अपने आप तक महदूद कर दें। अगर मैं किसी खास मौजू पर एक खास नुक्ते नजर रखता हूं तो उसको मैं अपने लिए हुज्जत समझूं, दूसरों के लिए नहीं। नतीजतन यही इख्तिलाफ बाइस रहमत बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस इख्तिलाफ को अदावत और बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी में तब्दील कर दें तो फिर इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। फिर उसकी जगह इब्लीसियत आएगी, कुफ्र आएगा और खुदा की दुश्मनी आएगी। आज जो माशरों में फजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो इस्लामी फिरकों के दरमियान, मसालिक के दरमियान दुश्मनी की फजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इख्तिलाफ कोई मसला नहीं है। इख्तिलाफ क्या दो एक ही मसलक के 2 अफराद में, 2 पैरोकारों में मौजूद नहीं होता? होता है। लेकिन क्या इस इख्तिलाफ का मतलब दुश्मनी है और एक दूसरे का खून बहाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बात से इख्तिलाफ करूंगा, मौलाना जलील साहब ने जो यहाँ पर फरमाया और वो खुद चले गए तमाम तर इज्जत और एहतराम के साथ। देखिए, इस वक्त भी पाकिस्तानी माशरे के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ को दुश्मनी में तब्दील किया जाए, अगरचे उसमें हमारे दुश्मन कामयाब अभी नहीं हुए। अभी भी हमारे माशरे के अंदर दफातर में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस साथ रहते हैं, बाजारों में साथ होते हैं, मुलाजमतों में साथ होते हैं, कारखानों में साथ होते हैं, यूनिवर्सिटीज में साथ होते हैं, तालीमी बाकी इदारों में साथ होते हैं। और कहीं पर भी इनाद नहीं है, कहीं पर भी दुश्मनी नहीं है, कहीं पर भी एक दूसरे के गले काटने के लिए तैयारियां नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारा दुश्मन कामयाब नहीं हुआ और हमारे दुश्मन को कामयाब होना भी नहीं चाहिए अगर हम बेदार हो। हमारे दुश्मन ने क्या किया है?
ہمارے دشمن نے کچھ کرائے کے قاتل تلاش کیے، کچھ کرائے کے قاتل. ان قاتلوں کو نہ بریلویوں کی طرف سے میلاد کے جلسے قبول ہیں، نہ شیعوں کی طرف سے عزاداری کے جلوس قبول ہیں. نہ وہ اہل حدیث کو قبول کرتے ہیں، نہ وہ دیوبندیوں کو قبول کرتے ہیں. پشاور کے اندر مولانا حسن جان کو صرف اس لیے قتل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بہیمانہ قتل عام اور خودکش حملوں کے عدم جواز اور غیر شرعی ہونے کے اوپر اپنے جمعے کے خطبے میں گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والے کو نہ دیوبندیت سے، نہ بریلویت سے، نہ شیعیت سے، نہ اہل حدیث سے کسی سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا وہ اس کو مارے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین اور کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوگا. ہمارے دشمنوں نے کرائے کے قاتل ڈھونڈے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے پر پاکستان کے اندر جو لوگ حاکم ہیں، ان حاکموں نے ان کرائے کے قاتلوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے. جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل نہیں کیا. جو ہماری مشکل اس وقت یہ ہے، ہماری مشکلات ہیں معاشرے کے اندر، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوانین نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر انہی قوانین پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو جائے تو 75% مسائل اس عمل درآمد کے نتیجے میں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ انہی موجود قوانین سے سوء استفادہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حسن استفادے کے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہیں. ہماری عدالتیں جیم ہو چکی ہیں، وہ مجرم کو مجرم گردانتے ہوئے خود ڈرتی ہیں. مجرم کو سزا دینا اس کے بعد کا مرحلہ ہے، لیکن پیشیوں پر ہمارے جج صاحبان یہاں تک پہنچ گئے کہ خود نقاب پہن کر مجرموں کے سامنے آنے لگے تاکہ مجرم ان کو پہچان نہ سکے. جس ملک کے اندر عدالت، عدلیہ اور ججز اس حد تک پہنچ جائیں، جس ملک کے اندر آپ کی انویسٹیگیشن کے ادارے نقاب پہن کر مجرموں کے سامنے آ کر بات کرنے پر مجبور ہوں اور اپنی آواز تبدیل کر کے بات کرنے پر مجبور ہوں تاکہ کل ان کی جان اور ان کے مال کو نقصان نہ پہنچے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایسے مجرموں کو جو سینکڑوں قتل عام کا اعتراف بھی کرتے ہیں صرف اس خوف کی وجہ سے کہ میری جان کو، میری ماں کو نقصان نہ پہنچے، ان کو اگر باعزت بری کر دیا جاتا ہے تو پھر ایسے ملک میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قانون کا عدم نفاذ. یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ. بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو صورتحال بنی ابھی گزشتہ 2 ہفتوں میں وہاں کی حکومت گر گئی، اور وہاں کی حکومت کو گرانے میں امت مسلمہ نے اپنے اتحاد کے مظاہرے سے یہ کام کیا. یہ جو دھرنے ہوئے، یہ جو مختلف پاکستان کے مین شاہراہوں کو بند کر دیا گیا، وہ امت مسلمہ کی وحدت کا مظہر تھا. کیا حکومت کو بلوچستان کی حکومت کی نااہلی پہلے دن سے نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا حکومت میں وہاں پر شامل جماعتوں کو یہ نااہلی نظر نہیں آ رہی تھی؟ رئیسانی حکومت اور اس کے ساتھ وزراء، ایک ایسی اسمبلی جہاں پر 62 ممبر ہوں اور ان میں سے 61 وزیر ہوں، یعنی حرام خوری اور مردار خوری میں سب کے سب پوری طرح سے ملوث. جب پوری طرح سے سب کے سب ملوث ہوں گے تو انہیں بے گناہوں کے قتل عام سے سروکار کوئی نہیں ہوگا. بعد میں چیختے ہیں، چاہے وہ نہیں ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو، چاہے وہ کسی گروپ سے ہو، بعد میں چیختے ہیں کہ بھئی یہ غیر آئینی ہوا. غیر آئینی کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے 5 سال کے عرصے میں اس سرزمین میں بہنے والے خون کا نوٹس نہیں لیا، صرف آپ کو یہ فکر تھی کہ کس طرح سے ریکارڈنگ کا جو منصوبہ ہے اس سے 25% آپ کی جیب میں جائے اور 75% آپ کے ان ازلی دشمنوں کی، جو کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے برطانیہ میں اور کوئی نہ امریکہ میں، ان کی کمپنیاں، اور آپ نے اپنے اس سرزمین کے تمام ذخائر سونے کے، یورینیم کے اور بڑے بڑے ذخائر ان کے حوالے کر دیے تاکہ 25% سے آپ کا جیب بھرے.
اور اس لیے آپ حالات کو اس نہج تک پہنچا رہے ہیں کہ پوری توجہ اس کشت و کشتار پر ہو، قتل عام پر ہو، اور اس سرزمین کے ذخائر کو آپ نے یہ ازلی دشمن جو کبھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اس سرزمین پر آئے اور یہاں کو انہوں نے لوٹا، اور آج جو ہے مختلف اور کمپنیوں کی شکلوں میں آ کر آپ سے لوٹ رہے ہیں، ان کے آپ حوالے کر دیں اور لوگوں کی توجہ ادھر جانے سے روکنے کے لیے آپ دہشت گردی کو نہ صرف چھٹی دے دیتے ہیں، کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، بلکہ ان کو تحفظ بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ 5 سے زیادہ وزیر تھے اسی کابینہ کے اندر جو خود یا براہ راست دہشت گردی میں ملوث تھے یا پھر ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا مجرم بڑی مشکل سے پکڑا بھی گیا، اور چھاونی کے اندر کوئٹہ سے جو لوگ واقف ہیں ان کو پتا ہے، چھاونی وہ علاقہ جس کے چاروں طرف آرمی ہے، اندر جانا بھی مشکل اور اندر سے نکلنا بھی مشکل، وہاں پر اس کو سب جیل بنا کے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مجرم وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکلتا ہے اور جلال آباد پہنچ جاتا ہے۔ اور جب یہاں پر سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی بنتی ہے، کمیشن بنتا ہے، اور اس کمیشن کے ذمہ لگتا ہے کہ جا کے وہاں پر تحقیق کریں، تو یہ سینیٹر مشاہد حسین نے مجھے یہ بات بتائی، کہا کہ جب ہم وہاں پر گئے اور ہم نے جیل کے ذمہ داروں سے پوچھا یہ کیسے نکل گیا ایک ایسے حصار سے، تو کہا کہ ہمیں ہماری توجہ نہیں رہی، تو اس نے پینٹ شرٹ پہنی اور کلین شیو کیا اور آرام سے سب کی نگاہوں کے سامنے نکل گیا، کسی کو نہیں پتا چلا۔ یہ بات سن کر تو وہ ماں بھی ہنسنا شروع کر دے جس کے نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہو۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ ایسے کرپٹ، ایسے بے ایمان، چور، ڈاکو وزیر اس اسمبلی میں موجود ہوں، اس کابینہ میں موجود ہوں، اور اس وقت نہ کسی ملا کو اس چیز کا احساس ہو، نہ کسی سیاستدان کو اس چیز کا احساس ہو، نہ کسی بیوروکریٹ کو اس چیز کا احساس ہو، اور زرداری صاحب یہ کہیں، انہوں نے ہم سے ایک ملاقات میں یہ کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہ تھا کہ میں نے رئیس ثانی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ بھئی اگر آپ کو یہ احساس ہے تو پھر اس کو الگ کر دیں، بنانے والے کو یہ اختیار بھی ہے کہ اس کو ہٹائے جب وہ اتنا کرپٹ ہے۔ کیا واقعی ایک ایسے کرپٹ نظام کے حصے دار وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے ہر دفعہ آپ کو سینکڑوں لاشیں مارکیٹ میں لا کر سڑکوں پہ رکھ کے آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا؟ جس ملک میں آئین، قانون اور انسانی اقدار یوں مردہ ہو جائیں، وہاں پر پھر خون کی سرخی سے انقلاب آتا ہے، خون کی سرخی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس آغاز کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا، بشرطے کہ امت مسلمہ کے تمام گروہوں کو ہم اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوں، اور نبی کریم کی سیرت اور ان کے عمل کے وہ مظاہر زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس ملک کے لوگوں کا مستقبل ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہاں پر ایک دھرنا ہوا، اور جن لوگوں نے اس کے مقابلے میں ایک موقف اپنایا، اس پر اعتراض نہیں ہے کیوں موقف اپنایا، لیکن یہ بات واضح ہوئی کہ لاہور میں وہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں جن کے پیچھے بعض ممالک کے ریال اپنا اثر دکھا رہے تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد دھرنے کی مخالفت کی۔ ہم دھرنے کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں کرتے، لانگ مارچ کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا، اور آج وہی لوگ اعلان کریں کہ ہم اب اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے، ہم جو ہے لانگ مارچ کریں گے۔ بھائی اگر لانگ مارچ دوسروں کے لیے ناجائز ہے تو آپ کے لیے جائز کیسے ہوا؟ اور اگر آپ کے لیے آج جائز ہے تو 2 ہفتے پہلے دوسروں کے لیے ناجائز کیوں تھا؟ اس پر آپ نے اس وقت تو پورے میڈیا کو خرید دیا، ہر جگہ آپ نے پورا پروپیگیٹ کیا کہ وہ یہ ہے، وہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ یزید تھا، وہ آپ جو بھی گالیاں دینا چاہے تھے، لیکن آج آپ اپنے لیے کیا جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں کہ آپ آج 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد آپ یہ اعلان کریں کہ آج ہم نے جو ہے اب دھرنا دینا ہے اور ہم نے مظاہرہ کرنا ہے؟ 10 دنوں میں کون سی ایسی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ سیاست ہے جو امیر شام نے اپنی عملی زندگی میں اپنایا تاکہ اپنے مخالفوں کو زمین بوس کر سکے۔ آج بھی ہمارے سیاستدانوں میں وہی فکر ہے، حتیٰ دینی لوگوں میں بھی وہی فکر نظر آتی ہے
पता भी नहीं लोगों को। इसलिए उस फिक्र से लोगों को निकालने की जरूरत है। उस फिक्र से अगर हम लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो खुद ब खुद उसके असरात भी इंशाअल्लाह ताला सामने आएंगे। हमने 29 मार्च 29 जनवरी परसों कोयटा में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी है और उसमें तमाम कौमी और सूबाई जमातों को दावत दी है और तमाम तकरीबन जमातों ने उसमें हिमायत का ऐलान भी किया है तो अपनी मजहबी क़यादत को वहां पर लेके आ भी रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि हम बलूचिस्तान को लुटेरों और खूनखार भेड़ियों के हाथों में दोबारा जाने से रोक सकें। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि हमारा चूंकि अपना कोई हदफ नहीं है इस तरह का कि हमें कोई इक़्तिदार में हिस्सा मिले, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। हमारा कोई मादी मकसद नहीं है, इसलिए अब तक अल्लाह ने कामयाबियां दी हैं और इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद करेगा। आप सबकी समाखराशी की जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको मजीद सुनने का और हौसले से सुनने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी ये तौफीक दे कि हम दीन की आप सबकी कोई खिदमत कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।